اسلام، ایمان، یہ ہماری شان ہے. ہمیں ادراک ہونا چاہیے کہ رب نے ہمیں کتنی بڑی شان دی ہوئی ہے. لوگ کبھی ناکامیوں کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے خودکشی حرام ہے کہ مومن جب ایسے کرے، اگر اس نے ایمان سے بیزار ہو کے کی تو پھر کافر بن گیا، جنازہ بھی جائز نہیں رہا، جہنمی ہو گیا. اور اگر دنیا کے حالات سے تنگ آ کے ایمان سے تنگ نہیں تھا پھر بھی موت حرام کی ہو گئی. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، فرما بادرنی عبدی، میرے بندے نے مجھ سے آگے گزرنے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے کراس کرنا چاہا، اس نے مجھ سے آگے گزرنا چاہے. کیسے کہ اس کی سوچ یہ کیوں بنی کہ پتہ نہیں رب 10 سال بعد مارے گا، میں اب مرتا ہوں، تو اس نے مجھ سے آگے گزرنے کی کوشش کی ہے. حرمت علیہ الجنت، میں نے اس پہ جنت حرام کر. تو یہ صورتحال کیوں بنتی ہے؟ جب بندے کو پتہ نہیں کہ اس کے پاس مال کیا ہے، اس کی شان کیا، اس کے پاس ایمان کی وجہ سے دولت کتنی ہے، اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا فضل کتنا ہے، پھر اکتا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور ایسے برے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. اس واسطے ہمیں یہ بات ہر طرف پھیلانی چاہیے کہ کوئی بات نہیں، پیسے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، گھر کچا ہو گھر پکا ہو، ٹوٹی سائیکل ہو یا ٹوٹی ہو، کوئی بات نہیں، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اصل معاملہ دل والا صحیح ہونا چاہیے، ایمان میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، ایمان پکا ہونا چاہیے، ایمان جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے. دنیا کا وقت گزر جائے گا، اس واسطے یہ آواز معاشرے میں جب پھیلائیں گے تو کئی مرجھائے چہرے کھل جائیں گے، کئی کلیاں مسکرا پڑیں گی کہ ہم نے معیار کیا دنیا کو بنا لیا کہ اللہ کا فضل دنیا ہی ہے. نہیں، رب ذوالجلال جو ہے اس کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، وہ یہ فرماتا ہے رب ہے سارے جہانوں کا، مگر کہا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم. فرما رب مولا صرف ایمان والوں کا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. جب کہا رب تو کہا رب ہوں سارے جہانوں کا مگر مولا ہوں صرف مسلمانوں کا. رب سارے جہانوں کا ہے، کھلاتا پلاتا سب کو ہے، مگر پیار صرف مومن سے کرتا ہے. تو ہمیں رب کے پیار میں کیا روٹی کی ترجیح دینی چاہیے؟ روٹی تو کافروں کو بھی دے رہا ہے، کوٹھیاں تو یہودیوں عیسائیوں کو بھی دے رہا ہے. مومن کو چاہیے کہ وہ رب کے پیار کو ہر چیز پہ ترجیح دے. اور پیار کی گارنٹی کیا کہ دل میں ایمان ہے. اگر اس کا پیار نہ ہوتا تو ہمیں ایمان کیوں دیتا؟ ہمیں ایمان اس نے دیا تو ہمیں اپنا پیارا بنایا. رضیت لکم الاسلام دینا، کہا میرا پسندیدہ دین ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. اس واسطے ہمارا جو ایمان ہے یہ کوٹھیوں کاروں سونے چاندی سے قیمتی چیز ہے جو ہمیں رب نے دی ہوئی ہے. ہاں دوسری بھی ناجائز نہیں، لیکن اس میں امتحان آزمائشیں ہوتی ہیں، دے بھی دیتا ہے نہیں بھی دیتا. تو پھر جو دی ہوئی ہے اور ہے سب سے بڑی، جب وہ ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں رب سے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، اس کی دین پر خوش ہونا چاہیے، مرضی اس کی ہے. اور یہ واضح کر دیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی بندہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنا رزق پورا کھا نہ لے. مر ہی نہیں سکتا، جو رزق رب نے دینا ہے وہ کھائے گا تو پھر مرے گا. تو پھر فرمایا ہاں رزق کی رفتار سست ہو سکتی ہے مگر اللہ کی حکمت ہے، ہو سکتا ہے 10 سال وہ دینا چاہے 1000 روپیہ اور آخری 5 سال دینا چاہے لاکھ روپیہ، تو اس کی حکمت ہے. دے گا ضرور، رکھے گا نہیں پاس، جو دینا ہے وہ دے گا ضرور، کوئی مار ہی نہیں سکتا اپنا کھائے بغیر. تو پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا يحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعصیت اللہ. جب رزق کی رفتار سست ہو جائے، آہستہ ہو جائے، تو پھر تمہیں گناہ برانگیختہ نہ کریں کہ ادھر سے آہستہ آ رہا ہے تو میں چھین کے لے لوں گا. جو سودی کاروبار، حرام کے پیسے، چوری اور ڈاکے سے کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، شریعت کہتی ہے یہ رب سے چھین کے لینا چاہتا ہے کہ وہ دکان جو بنائی تھی اس میں تو روزانہ نفع ہو رہا تھا 5000 کا اور میں تو 5 لاکھ لینا چاہتا ہوں. اب اس نے رب سے چھیننے کی کوشش کی ہے تو رب سے چھین کون سکتا؟ تو خالق کائنات نے کہا منحوس ہے انسان کہ میرے فیصلے پہ راضی نہیں رہا، اسے محنت کرنی چاہیے، آگے تو میرا کام ہے، میں آہستہ بھی دوں، میں تیز رفتاری سے اس کو دے دوں، ہاں جو لکھا ہے وہ پورا کر کے اس کو دوں گا، اس کو ضرور ملے گا. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بے صبری نہ کرنا، جو ہے وہ لے کے جاؤ گے، وہ کھا کے جاؤ گے. ہاں حلال کی طرف متوجہ رہو، ناجائز ذرائع کی طرف مت جاؤ. تمہارے اندر یہ بے صبری مت آئے کہ فلانا کروڑ پتی بن گیا، میں اسی دکان پہ بیٹھا ہوں اور 5000 روپیہ مجھے ماہانہ آمدن ہو رہی ہے، میں کہاں گیا وہ کہاں گیا. فرمایا جو رب نے لکھا ہے تمہارا کام ہے کہ تم بددیانتی مت کرو، خیانت مت کرو، محنت کرو، سستی نہ کرو، آگے اللہ کا اپنا معاملہ ہے. اللہ نے فرمایا اگر میں چاہتا تو میں کافروں کے گھروں کی چھتیں سونے کی بنا دیتا، اگر میں چاہتا. فرمایا میں مومن کو
دنیا کا ایک پر بھی مچھر کا نہ دیتا، لیکن میں نے تو پھر بھی مومنین کو بہت کچھ دیا ہے. یہ باتیں کیوں کی؟ پیسے کو پیار نہ سمجھنا کہ جن کو رب پیسہ دے رب ان سے ہی پیار کر رہا ہے. رب وہ تو کافروں کو بھی دے دیا. ہاں جو مومن کا ہے اس سے پیار ہے، مگر یہ دو قسمیں بن گئی پیسے کی کہ ایک ہوتا ہے بغض والا، ایک ہوتا ہے پیار والا. مگر ایمان کی تو ایک ہی قسم ہے، رب جنہیں دیتا ہے پیار کے لیے دیتا ہے. ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم. مومنوں کا اللہ مولا ہے، کافروں کا مولا نہیں، کافروں کا رب ہے. کافروں کا رب ہے کہ کھلاتا ان کو ہے، اور کھلاتا دو طرح کھلایا جاتا ہے، ایک کسی کو پیار سے، ایک ڈال دیا جاتا ہے اس کے سامنے. رب ہے سارے جہانوں کا مگر مولا ہے صرف مسلمانوں کا. مولا ہوں، اور یہی تو صورتحال ہے. اب تم ابھی نماز پڑھتے ہو تو نماز میں کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ رستہ دکھا ان کا جن پہ تو نے انعام کیا، جن پہ تو نے انعام کیا. تو اگر کافر کو جو پیسے ملے وہ بھی انعام ہے تو کیا رستہ کوئی کافروں کا مانگ رہا ہے؟ اگر کوٹھی کافر کی انعام خدا بندی ہے تو کیا تم کہتے ہو انعام والوں کا راستہ دے دے؟ تو کوئی بھی تم میں سے تو یہودیوں کا راستہ مانگتے ہی نہیں، عیسائیوں کا راستہ تم میں سے کوئی ڈھونڈتے ہی نہیں. تو انعام کا پھر خاص ترجمہ کرنا پڑے گا. ایک ہے دنیاوی انعام، ایک ہے آخرت کا انعام. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ رستہ ان کو دے جن پر تو نے آخرت والا انعام کیا ہوا ہے. دنیا والا انعام نہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، وہ اپنوں کو بھی کرتا ہے، غیروں پہ بھی کرتا ہے. اگر وہ ہوگا تو پھر تو مطلب یہ بنے گا کہ معاذ اللہ یہودیوں والا رستہ مانگ رہا ہے بندہ اور عیسائیوں والا اور کافروں والا. نہیں، جن پہ تو نے آخرت والا انعام کیا ہوا ہے وہ ہے ایمان، وہ ہے غوث کتب، وہ ہے رب کے نبی، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے فلسفہ اسلام کا. واضح کر دیا قرآن نے ہمارے لیے کہ مطلقاً کسی کی کوٹھیوں کاروں کو دیکھ کے، یہودیوں عیسائیوں کی دولت کو دیکھ کے مت للچائی نگاہوں سے دیکھنا، وہ اور ہیں، تیرے انعام یافتہ اور ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، رستہ دکھا تو ہمیں اے اللہ داتا صاحب والا، رستہ دکھا تو بابا فرید والا، رستہ دکھا تو سلطان باہو والا، رستہ دکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اور رستہ دکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا. تو پتہ چلا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم. رب ذوالجلال نے واضح کر دیا رشک کرو تو ان چیزوں پہ کرو، یہ ہے جو پسندیدہ ہے تمہارے لیے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا ہے. یہ ہے مومن جو کبھی پریشان کیوں ہو، اس واسطے کہ اس کے دل میں نور ایمان ہے. ہاں اس کے لیے پریشانی ہو کہ کہیں دیا بجھ نہ جائے، اس کے لیے پریشانی ہو کہ کہیں خواہش کا طوفان آ کے میری روشنی کو بجھا نہ دے، ڈرتا رہے کہ کہیں خواہش مجھ پہ مسلط نہ ہو جائے، مگر اس لیے پریشان نہ ہو کہ پیسہ نہیں آ رہا. مومن اپنے ایمان کے لیے متوجہ رہے، اللہ اس کو ہمیشہ کی شان عطا فرمائے گا.